کبھی سوچا ہے اس دنیا کا سب سے خطرناک جھوٹ کیا ہے؟ وہ جھوٹ جو کسی کتاب میں نہیں لکھا، جسے کسی نے تم پر زبردستی مسلط بھی نہیں کیا، پھر بھی پوری دنیا اس پر یقین کیے بیٹھی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، تم صبح اٹھتے ہو، آئینے میں دیکھتے ہو اور فوراً کہتے ہو یہ میں ہوں، لیکن اگر واقعی یہی تم ہو تو پھر ہر 7 سال بعد جسم کے تقریباً تمام خلیے بدل جانے کے باوجود تم وہی کیسے رہتے ہو؟ کچھ بدلتا ہے اور کچھ ایسا ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ آج ہم اسی کی تلاش پر نکلتے ہیں۔ تم نے اپنی پوری زندگی اپنے خیالات کو اپنی پہچان سمجھ لیا، جبکہ خیالات تو آسمان پر گزرتے بادلوں کی طرح ہیں۔ کوئی بھی بادل آسمان نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی بھی خیال تم نہیں ہو۔ ایک خیال آتا ہے میں ناکام ہوں، دوسرا آتا ہے میں بہت اچھا ہوں، تیسرا کہتا ہے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، اور تم ہر خیال کے ساتھ اپنی شناخت بدل لیتے ہو۔ لیکن کیا کبھی تم نے اس کو دیکھا جو ان سب خیالات کو دیکھ رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ دنیا تمہیں ہمیشہ یہی سکھاتی رہی، زیادہ پیسے، زیادہ شہرت، زیادہ کامیابی، زیادہ طاقت، لیکن کسی نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ خود کو دیکھنا کیسے ہے۔ اسی لیے انسان پوری دنیا جیت لیتا ہے لیکن اپنے اندر ہار جاتا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کرو، ایک سوال پوچھو، اس وقت میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ جواب مت دینا، صرف دیکھنا۔ خیال آیا، بہت اچھا، اب دوسرا سوال، وہ خیال کس نے دیکھا؟ اگر تم نے خیال کو دیکھا تو پھر تم خیال کیسے ہو سکتے ہو؟ یہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ فلسفہ کہتا ہے حقیقت کو جانو، نفسیات کہتی ہے اپنے ذہن کو سمجھو، روحانیت کہتی ہے اپنے اصل وجود کو پہچانو، لیکن تینوں کا اشارہ ایک ہی سمت میں ہے، باہر نہیں، اندر۔ تمہاری سب سے بڑی قید کوئی جیل نہیں، کوئی دشمن نہیں، کوئی غربت نہیں، بلکہ ایک غلط شناخت ہے۔ تم نے خود کو اپنے جسم سمجھ لیا ہے، اپنا نام سمجھ لیا ہے، اپنی کہانی سمجھ لیا ہے، اپنی کامیابی سمجھ لیا ہے، اپنی ناکامی سمجھ لیا ہے، اور پھر انہی چیزوں کی حفاظت کرتے کرتے پوری لائف گزر گئی۔ سوچو، اگر کل صبح تمہارا نام بدل جائے، کیا تم بدل جاؤ گے؟ اگر تمہاری نوکری ختم ہو جائے، کیا تم ختم ہو جاؤ گے؟ اگر لوگ تمہیں بھول جائیں، کیا تم موجود نہیں رہو گے؟ نہیں، اس کا مطلب تم ان چیزوں سے کہیں زیادہ ہو جنہیں تم میں کہتے ہو۔ یہ ویڈیو تمہیں کچھ نیا سکھانے نہیں آئی، بلکہ جو جھوٹ تم نے سچ سمجھ رکھا ہے اس پر سوال اٹھانے آئی ہے۔ اور یاد رکھو، زندگی بدلنے کے لیے ہمیشہ نئے جواب نہیں چاہیے ہوتے، کبھی کبھی ایک سچا سوال ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ یاد کرو۔ کسی اپنے کا بچھڑ جانا، کسی کا دھوکہ، ناکامی، یا کوئی ایسا زخم جو آج بھی یاد آتا ہے، بس اسے محسوس کرو۔ اب میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ درد کہاں ہے؟ جسم میں، دل میں، دماغ میں، یا صرف ایک یاد میں؟ سوچ کر جواب دینا، کیونکہ یہی سوال تمہاری آزادی کا دروازہ بن سکتا ہے۔ جب تم کہتے ہو میں دکھی ہوں،
تو حقیقت میں دکھی کون ہے؟ کیا تمہارا جسم؟ نہیں، اگر جسم ہی دکھ تھا تو بے ہوشی کی دوا دینے سے غم بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جسم خاموش ہو جاتا ہے مگر اندر کی بے چینی پھر واپس آ جاتی ہے۔ تو پھر کیا دماغ دکھی ہے؟ دماغ تو صرف ایک حیرت انگیز مشین ہے۔ وہ معلومات محفوظ کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے، فیصلے لیتا ہے، مگر مشین کبھی غمگین نہیں ہوتی، وہ صرف اپنا کام کرتی ہے۔ پھر آخر دکھ پیدا کہاں ہوتا ہے؟ ذرا غور کرو، جب کوئی شخص تمہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو حقیقت میں وہ شخص اس لمحے تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، مگر اس کی یاد ہوتی ہے۔ یاد کے ساتھ جڑی تصویریں ہوتی ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، لمحات ہوتے ہیں، اور انہی لمحوں سے ایک کہانی بنتی ہے۔ یہ کہانی بار بار چلتی رہتی ہے، بالکل ایک فلم کی طرح۔ تم وہی سین دیکھتے ہو، وہی مکالمے سنتے ہو، اور ہر بار پھر سے رونے لگتے ہو۔ سوال یہ ہے، تم حقیقت پر رو رہے ہو یا اپنی ہی بنائی ہوئی فلم پر؟ زندگی میں اکثر ہمیں حقیقت نہیں ستاتی، بلکہ حقیقت کے بارے میں ہماری کہانی ستاتی ہے۔ یہ فرق اگر سمجھ آ جائے تو آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک درخت کو دیکھو، سردی آتی ہے، اس کے سارے پتے گر جاتے ہیں۔ کیا وہ احتجاج کرتا ہے؟ کیا وہ کہتا ہے یہ میرے پتے تھے؟ نہیں، وہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے جو گیا ہے وہ واپس بھی آئے گا، اور اگر نہ آیا تب بھی زندگی رکے گی نہیں۔ صرف انسان ہر چیز پر اپنا نام لکھ دیتا ہے، میرا گھر، میرا پیسہ، میری عزت، میرا رشتہ، میرا بچہ، میری کامیابی، اور پھر ایک دن زندگی آتی ہے اور خاموشی سے پوچھتی ہے، واقعی یہ سب تمہارا تھا؟ دکھ کھونے سے نہیں پیدا ہوتا، دکھ فیصلے کے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ جس لمحے تم کہتے ہو یہ صرف میرا ہے، اسی لمحے خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں خوف ہو وہاں سکون کبھی نہیں رہ سکتا۔ شاید اسی لیے قدیم حکمت ہمیشہ ایک بات کہتی رہی، تم دنیا کو استعمال کرو لیکن اس سے اپنی شناخت مت بناؤ، کیونکہ جس چیز سے تم اپنی شناخت بنا لو گے اس چیز کے جانے پر تم ٹوٹ جاؤ گے۔ اب ایک اور سوال، اگر تم اپنی یادیں نہیں ہو، اپنا جسم نہیں ہو، اپنا نام نہیں ہو، تو پھر تم ہو کون؟ اس سوال سے مت بھاگو، کیونکہ اسی سوال کے دوسری طرف وہ آزادی ہے جسے لوگ برسوں مراقبے میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تم نے کبھی غور کیا ہے دنیا میں شاید سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ میں ہے؟ میں خوش ہوں، میں دکھی ہوں، میں کامیاب ہوں، میں ناکام ہوں، میں امیر ہوں، میں غریب ہوں، لیکن کبھی کسی نے رک کر پوچھا یہ میں ہے کون؟ یہ سوال اتنا سادہ ہے کہ لوگ اسے سن کر ہنس دیتے ہیں، اور اتنا گہرا ہے کہ اگر اس کا جواب مل جائے تو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ذرا ایک تجربہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو دیکھو، کیا یہ تم ہو یا یہ تمہارا ہاتھ ہے؟ اگر ہاتھ تمہارا ہے تو تم ہاتھ نہیں ہو۔ اب اپنے چہرے کو سوچو، وہ بھی تمہارا ہے تو تم چہرہ بھی نہیں ہو۔ اپنے خیالات کو دیکھو، وہ بھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اگر وہ بھی تمہارے سامنے آتے ہیں اور جاتے ہیں تو تم خیال بھی نہیں ہو۔ پھر آخر تم ہو کون؟ پوری دنیا ایک عجیب غلطی کرتی ہے، وہ اپنے پاس موجود ہر چیز کو اپنی پہچان بنا لیتی ہے۔ نوکری ملی، میں کامیاب ہوں، نوکری گئی، میں ناکام ہوں، لوگ تعریف کریں میں خاص ہوں، لوگ تنقید کریں میں بے وقت ہوں۔ یعنی تمہاری پوری شناخت دوسروں کے الفاظ کے رحم و کرم پر کھڑی ہے۔ کیا یہ آزادی ہے یا غلامی؟ ایک بادل کبھی آسمان کو نہیں چھوتا،
وہ صرف گزرتا ہے. اسی طرح ہر خیال، ہر احساس، ہر خوف صرف گزرتا ہے، لیکن تم ہر گزرنے والی چیز کو پکڑ لیتے ہو اور پھر کہتے ہو یہی میں ہوں. ایک دریا کو دیکھو، پانی ہر لمحہ بدل رہا ہے، پھر بھی ہم اسے ایک ہی دریا کہتے ہیں. اسی طرح تمہارا جسم بدل رہا ہے، تمہاری سوچ بدل رہی ہے، تمہاری پسند بدل رہی ہے، تمہارے دوست بدل رہے ہیں، تمہاری عمر بدل رہی ہے، پھر بھی ان سب تبدیلیوں کے درمیان ایک خاموش موجودگی ہے جو کبھی نہیں بدلتی. کیا تم نے اسے محسوس کیا؟ تم نے بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، خوشی دیکھی، غم دیکھا، کامیابی دیکھی، ناکامی دیکھی، لیکن جو یہ سب دیکھ رہا تھا کیا وہ بھی بدلا یا ہمیشہ خاموشی سے موجود رہا؟ مسئلہ لائف نہیں ہے، مسئلہ غلط شناخت ہے. جب تم کہتے ہو میں میرا ماضی ہوں تو تم قید ہو جاتے ہو. جب تم کہتے ہو میں میری کامیابی ہوں تو تم خوف میں جینے لگتے ہو، اور جب تم کہتے ہو میں میری ناکامی ہوں تو امید مر جاتی ہے. حقیقت یہ ہے تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہارا نام نہیں، تمہارا بینک بیلنس نہیں، تمہاری ڈگری نہیں، تمہاری شہرت نہیں، بلکہ تمہاری اویئرنیس ہے. وہ خاموش اویئرنیس جو ہر لمحے، ہر خیال کو، ہر احساس کو صرف دیکھ سکتی ہے. جب دیکھنے والا اپنے آپ کو دیکھے جانے والی چیز سمجھ لیتا ہے تب انسان پیدا ہوتا ہے، اور جب دیکھنے والا پہچان لیتا ہے کہ وہ صرف گواہ ہے، وٹنس ہے، تب آزادی پیدا ہوتی ہے. ایک دن تمہارا جسم ختم ہو جائے گا، تمہارا نام کسی اور کا ہو جائے گا، تمہارا گھر کسی اور کا ہوگا، تمہاری چیزیں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گی. پھر سوچو آخر وہ کون سی چیز ہے جو کبھی تمہاری تھی ہی نہیں لیکن تم پوری زندگی اسے بچاتے رہے.